الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبائه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك رواه مسلم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنے ماننے والوں اور ماننے والیوں کو حکم دیا ہے کہ حلال، طیب، پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں استعمال کیا کرو۔ حلال، طیب، پاکیزہ، صاف ستھری چیزیں استعمال کیا کرو، چاہے ان کا تعلق کھانے سے ہو، چاہے ان کا تعلق پینے سے ہو، چاہے ان کا تعلق پہننے اوڑھنے سے ہو، چاہے ان کا تعلق رہنے سہنے سے ہو، چاہے ان کا تعلق گاڑی گھوڑے سے ہو۔ غرض آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہوں، جس شکل میں بھی ہوں، جس مقصد کی بھی ہوں، جس ضرورت کی بھی ہوں، حلال، پاکیزہ، طیب اور ستھری ہونی چاہیے۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے بندوں اور بندیوں کو نہیں دیا، پیغمبروں کو بھی دیا۔ پیغمبروں کی جماعت یہ تو انتہائی پاکیزہ اور برگزیدہ جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کی چنیدہ اور پسندیدہ جماعت ہے۔ کیا ان سے اس کی توقع ہے کہ وہ حرام کھائیں گے، حرام پہنیں گے، حرام پئیں گے، حرام مال سے گھر بنائیں گے؟ ان سے اس کی توقع ہے؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ لیکن اس موضوع کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنا نازک اور اہم مسئلہ ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مخاطب کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب کیا، اور پوری 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ اے پیغمبروں کی جماعت، حلال، طیب، پاکیزہ اور ستھری چیزیں ہی استعمال کیا کرو، حرام
ناجائز گندی اور پلید چیزوں سے دور رہو، ان سے بچو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری پیغمبروں کی جماعت کو یہ حکم دیا اور اس کی تاکید کی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام ماننے والوں اور ماننے والیوں کو الگ سے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو حلال، پاکیزہ اور ستھری چیزیں دے رکھی ہیں ان کو استعمال کرو۔ کیا مطلب؟ حرام سے، پلید سے، ناجائز سے اپنے آپ کو دور رکھو، بچاؤ۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، تم میں کا کوئی کسی کی کوئی چیز ناجائز اور غلط طریقے پر نہ لے۔ تم میں کا کوئی کسی کی کوئی چیز ناجائز اور غلط طریقے پر نہ لے۔ کسی کی چیز غلط طریقے پر لینے کی کیا شکلیں ہیں؟ چرا لیا، گھر پہ ڈاکہ ڈال دیا اور لے لیا، غصب کر لیا طاقت کے بل پر، بے ایمانی کر لیا، خیانت کر لیا، کوئی چیز خریدی اور کہا اس ادھار قیمت میں ادا کر دوں گا اور قیمت ادا نہیں کیا اس نے تو لے لیا نا اس کا حق۔ کسی کو کوئی چیز بیچی اور قیمت لے لیا اور کہا یہ چیز میں تم کو کل دے دوں گا، اب وہ کل آ ہی نہیں رہا ہے، کل آ ہی نہیں رہا ہے۔ کسی سے قرضہ لیا اور کہا کہ بھئی بس اس مہینے کی اگر میں چند ہی دن تو باقی تنخواہ آئے گی فوراً دینا۔ نہ جانے کتنی تنخواہیں آ چکی ہیں، کتنی تنخواہیں آ چکی ہیں، اور رو کر گا کر منت سماجت کر کے لے لیا اور اب سیٹھ بن کر کے بیٹھا ہوا، تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہے، دھونس بھی جما رہے۔ کیا میں کھا جاؤں گا؟ کیا میں لے کے بھاگ جاؤں گا؟ کیا بھئی میں کہہ رہا ہوں میں دوں گا نا، ارے اللہ کے بندے کہہ تو رہا لیکن 2 سال ہو گئے دے کیوں نہیں رہا؟ یہ سب حرام خوری کی شکلیں، یہ سب حرام خوری کی شکلیں ہیں، کسی کا مال غلط طریقے پر لے لینے کی اور ہتھیا لینے کی شکلیں۔ اور آج یہ چیزیں عام ہیں معاشرے میں، اتنی عام ہو گئی ہیں، اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ان کو بجائے عیب سمجھنے کے اب ان کو ہنر سمجھا جا رہا ہے۔ آگے لینے کے لیے بھائی بس بہت مشکل میں ہوں، بہت پریشانی میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، بس مہینے کے اخیر میں، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟ نہ میں دیتا مرا نہ تو لیتا مرا۔ اسی وقت سے نیت خراب ہوتی ہے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تم میں کا کوئی کسی کی کوئی چیز غلط طریقے پر نہ لے، ناجائز طریقے پر نہ لے۔ ہاں، کسی کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی جو جائز شکلیں ہیں ان شکلوں میں سے کوئی شکل اختیار کر لو۔ مثال کے طور پر تمہاری ضرورت کی کوئی چیز ہے اس کے پاس، تمہاری ضرورت کی کوئی چیز اس کے پاس ہے، جاؤ اس سے کہہ دو کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس ہے، مجھے بیچ دیجیے، اس سے خرید لو، خرید کر کے اس سے استفادہ کرو۔ یا آپ کے اندر خریدنے کی استطاعت نہیں ہے تو اسے مانگ لیجیے کہ بھئی مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اور خریدنے کی استطاعت میرے اندر نہیں ہے، آپ کے پاس ہے پلیز مجھے دے دیجیے۔ اب اس نے دے دیا، آپ کے لیے حلال ہے۔ یا اس نے محسوس کیا کہ آپ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے اور اس کے پاس ہے، اس نے آپ کو ہدیہ کر دیا، آپ کے لیے حلال ہے۔ یا یہ کہ آپ نے اس سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، مہربانی کر کے ذرا دے دیجیے، میں شام تک واپس آ کے آپ کو دے دوں گا،
عاریت اس کو کہا جاتا ہے. اس طریقے سے بھی کسی کی چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی جو شکلیں شریعت نے بتائی ہیں کہ خرید و فروخت کے ذریعے سے یا ہدیے تحفے کے ذریعے سے یا یوں مانگ لیجئے یا واپس کرنے کے وعدے پر لے لیجئے اور کام چلا کر کے واپس کر دیجئے گا، یہ شکلیں ہیں. لیکن ان شکلوں کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اور شکل آدمی اختیار کرتا ہے تو یہ کسی کی چیز سے غلط طریقے پر فائدہ اٹھانے کا حکم اس کے اوپر لگے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی جو جائز شکلیں ہیں ان شکلوں میں سے کوئی شکل اختیار کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. باقی جو ناجائز شکلیں ہیں ان میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ مسلم شریف کی حدیث میں نے سنائی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جس کسی نے کسی کی کوئی چیز غلط طریقے پر لے لی، چرا کر لے لی، بے ایمانی کر کے لے لی، خیانت کر لی، اس نے لا کے رکھا تھا امانتاً، اور جب لینے کیسی امانت، کیسا پیسہ بھائی، کیسی، مکر گیا، خیانت کیا نا. تو فرمایا جس کسی نے کسی کی کوئی چیز غلط طریقے پر لے لی فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی اور جنت حرام ہو گئی. اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، جنت حرام ہو گئی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، وہ جو کسی کی کوئی چیز ہم نے لی ہے بغیر اس کی اجازت و مرضی کے لی ہے، غلط طریقے پر لی، اگر تھوڑی سی ہو تب بھی یہی سزا ہے کہ جہنم واجب اور جنت حرام ہے. وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگرچہ 5 ہی ریال ہو، اگرچہ 5 ہی ریال 10 ہی ریال ہو، اگرچہ ایک ٹوپی ہی ہو، ایک چپل ہی ہم نے کسی کی لے لی ہے بغیر اس سے پوچھے ہوئے، تب بھی یہی سزا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو. مسواک بھی تو صاحب مسواک کی ملک ہوتی ہے نا، بھلے اس نے خریدا نہیں لیکن پیڑ میں سے توڑا ہے، اس نے پیڑ میں سے توڑا تو اب وہ اس کا مالک ہو گیا نا. یہ 1 ریال کی مسواک اس نے خریدی، وہ جیب میں رکھی ہے اور کسی نے لے لیا. فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی مسواک لے لی ہے غلط طریقے پر تو اس پر بھی یہی سزا ہے کہ جہنم اس کے لیے واجب ہے اور جنت اس پر حرام ہے. اندازہ لگائیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور غلط طریقے پر کسی کی کوئی چیز لینے کا ایک طریقہ اور ہے. وہ کیا؟ ایک شخص ہے، اس کی زمین ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کی ہے، لیکن اس پر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ یہ اس کی ہے. جیسے آج کل کاغذ وغیرہ ہوتے ہیں، دکان کا کاغذ، مکان کا کاغذ، زمین کا کاغذ، یہ ثبوت ہوتا ہے نا. تو چیز تو اس کی ہے لیکن اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ زمین تو اس کی ہے، دکان تو اس کی ہے، مکان تو اس کا ہے، پلاٹ تو اس کا ہے، گاڑی تو اس کی ہے، لیکن اس کے پاس پیپر نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں. آپ نے کیس کر دیا، جا کر کے دعویٰ کر دیا کہ یہ چیز میری. اب چونکہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ عدالت میں ثبوت نہیں پیش کر سکا. اب جب عدالت میں کوئی آدمی ثبوت نہ پیش کر سکے، کاغذ وغیرہ نہ پیش کر سکے، گواہ نہ پیش کر سکے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس نے مقدمہ کیا ہے، دعویٰ کیا، اس سے حلفیہ بیان لیا جاتا ہے. اب اس نے حلفیہ بیان داخل کر دیا
اب قاضی اور جج فیصلہ کس کے حق میں کرے گا؟ جس نے حلفیہ بیان داخل کیا۔ اب یہ بتائیں کہ یہ چیز جس کا فیصلہ جج نے اس کے حق میں کر دیا تو قانوناً تو یہ اس کی ہو گئی، لیکن کیا اس کے لیے حلال بھی ہے؟ سوچیں سوچیں سوچیں۔ عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے، قانوناً یہ چیز اس کی ہو گئی ہے، لیکن کیا شرعاً بھی یہ چیز اس کی ہو گئی؟ نہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اس حدیث کا مصداق ہے یہ، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جس کسی نے کسی کی کوئی چیز حلفیہ بیان دے کر کے اپنی کر لی تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم واجب ہے، جنت اس پر حرام ہے۔ جج کے فیصلہ کر دینے سے وہ چیز آپ کی نہیں ہو جائے گی، وہ اسی کی ہے جس کی ہے۔ اسی طریقے سے چیز تو اس کی ہے، اپنے آپ بہت ہوتا ہے، اپنے کے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ بعض اتنے شریر اور بدماش قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ جانتے کہ چیز آپ کی ہے، آپ کے پاس اس کا ثبوت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ کاٹتا رہتا ہے بعض لوگوں کو، جا کے کیس کر دیا اور وہ کیس چل رہا ہے، اور پھر کیا کیا؟ رشوت دے کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ جس کی چیز ہے اس کے پاس ثبوت بھی ہے، گواہ بھی ہے، لیکن اس کے پاس گڈی نہیں ہے۔ آپ کے پاس گڈی تھی، آپ نے اس سے جج کو خرید لیا اور وکیل کو خرید لیا اور فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا، تو کیا وہ چیز آپ کی ہو گئی؟ نہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ قاضی کو، جج کو رشوت دے کر کے کسی کی کوئی چیز مت ہتھیاؤ۔ جج اور قاضی کو رشوت دے کر کے اپنے حق میں فیصلہ مت کرواؤ، اپنے حق میں فیصلہ کروا کر کے اس چیز کے مالک مت بنو۔ ان کے فیصلہ کر دینے سے وہ چیز تمہاری نہیں ہو جائے گی، جس کی ہے اسی کی رہے گی شرعی طور پر۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بہت سے مواقع پر صحابہ کرام کے سامنے اس کی وضاحت کی اور فرمایا انما انا بشر، بھئی میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں، میں یہ نہیں جانتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تم جو بتاتے ہو میں وہی جانتا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنے معاملات میرے پاس لے آتے ہو، ایک شخص علیم اللسان ہے، چرب زبان ہے اور اچھی طرح سے بات کرتا ہے، شیشے میں اتار لیتا ہے، اب سامنے والا اس کی باتوں پر، اس کی باتوں سے متاثر ہو، سمجھ گئے کہ بھئی چیز اسی کی ہے، معاملہ اسی طرح کا ہے جس طرح یہ بیان کر رہا ہے، جبکہ فریق ثانی کے اندر اس طرح سے گفتگو کرنے کی اور اپنی بات کو رکھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی باتوں میں آ کر کے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے فیصلہ کر دینے سے وہ چیز اس کی نہیں ہو جائے گی۔ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ میرے ذریعے سے ہو رہا ہے تو میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ تو یہ سب بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں ہیں کس کی؟ حرام خوری کی، اور کسی کی کوئی چیز غلط اور ناجائز طریقے پر لے لینے کی، دبا لینے کی۔ باغ ہے، باغ ہے، اس میں پھل لگے ہوئے، ادھر سے گزرتے ہوئے توڑ لیا اور کھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں عام طور پر؟ یہ حلال کھا رہا، حرام کھا رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے بھئی ایک عام ہی تو، بھئی ایک عام ہی تو، لیکن کیسا ہے تو دوسرے کا، نا تمہارا تو نہیں ہے نا۔ ہمارے ہاں ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، کسان، گنا کھیت میں ہوتا ہے نا، اب چلے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ایک گنا توڑا اور توڑ کے اپنا چوستے ہوئے جا، یہ حرام کھا رہا، حلال کھا رہا ہے؟ جا رہے ہیں کھیت میں چنے کی کھیتی ہے، دو چار پیڑ اپاڑا اور اس کو کھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔
बोई हुई है और उसमें से एक दो झापा उतारा और खा लिया। हत्ता कि यहाँ तक कि चावल की खेती होती है ना, उस पर बाली लगी रहती है ना, जा रहे हैं अपना खेत देखने जा रहे हैं, अपने खेत में भी धान है लेकिन अपने खेत में से बाली नहीं तोड़ेंगे, दूसरे खेत में से तोड़ लेंगे और फोड़ते हुए जा रहे हैं। ये सब हराम खोरी की शक्लें हैं और इसको हमारे मुआशरे में इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। ये हराम है, ये हराम है। इसी तरीके से मालूम है कि मौके पर जो बाग है या ज़मीन है मेरी है और 5 मरले है। आप क्या मरला कहते हैं ना, हमारे यहाँ बिस्वा कहते हैं, बिघा कहते हैं। 1 बीघा ज़मीन हमारी है, कागज़ में 1 बीघा है और वाक़या लेकिन मौके पर वो 1.25 बीघा है। हमारी ज़मीन हमने ख़रीदा 4 मरले लेकिन मौके पर वो 5 मरले है और हम जानते हैं कि ये 5 मरले है और हमारी 4 मरला है, लेकिन हम उस पर काश्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बताओ वो जो 1 मरले पर जो पैदावार हो रही है वो हमारी है किसी और की है? आम है हमारे यहाँ, आम है। 2 खेतों के दरमियान चक्रोड है 5 फीट का। अब हर साल हर फसल में आर काटी जाती है। आर काटते 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 5 फीट का चक्रोड दोनों ने आधा आधा अपनी ज़मीन में शामिल कर लिया। अब ज़मीन में जो पैदावार हो रही है वो तो तुम्हारी है, लेकिन ये जो 3 फुट चक्रोड तुमने काट लिया है क्या ये भी तुम्हारा है? अब इसमें जो पैदावार हुई है वो तुम्हारी है। इस पैदावार ने तुम्हारी सारी पैदावार को मुश्तबे कर दिया, हराम बना दिया। ये सब हराम खोरी की शक्लें हैं और मुआशरे में बिल्कुल राइज है। एक आदमी गया गाड़ी बनवाने गैरेज में, जरा देखिए मिस्त्री ये गाड़ी पता नहीं कैसे सी कर रही है, पी कर रही है। अब उन्होंने देखा तो उनकी समझ में आ गया कि क्या बीमारी है। बीमारी एक ही है, एक खुद से करेंगे वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्होंने 3 बीमारी निकाल दी पैसा बनाने के लिए। थी एक बीमारी, अब एक बीमारी दूर की उसका पैसा लिया, ये तो उसके लिए हलाल है, लेकिन मज़ीद जो बीमारियां बताई और थी नहीं उसमें, उसका पैसा ले लिया, तो हराम हो गया ना, ये तो हराम हो गया। ड्राइवर है, कफील ने कहा कि जाओ पेट्रोल पंप पर तेल डलवा लो, टंकी फुल करा दो। अब गए वहाँ, कहा कि भाई 50 रियाल का पेट्रोल डाल दो, 60 रियाल की पर्ची बना दो। 50 रियाल का पेट्रोल डलवाया, 60 रियाल की 70 रियाल की पर्ची बनवा ली, और जो पेट्रोल डालने वाला वो भी हमारा ही भाई है ना, तो 5 रियाल उसके जेब में डाला, 15 रियाल अपनी जेब में डाला। अब कफील जाहिर है टंकी खोल के देखेगा तो नहीं कितना तेल डाला इसमें, है कि नहीं है? कहा ये गाड़ी ख़राब है, गाड़ी ले जाके बनवा के ले आओ। अब गए गाड़ी बनवाया, गाड़ी बनवाने के बाद पर्ची बनवाई, गाड़ी की बनवाई 2000 हुई है और हमने पर्ची बनवा ली 3000 की और ला के कफील को दे दिया। अब उससे 3000 ले लिया। बताइए 1000 हलाल है या ये 2000 की जगह 3000 की पर्ची बना करके जो 50 रियाल पर्ची बनाने वाले ने लिया है, ये 50 रियाल उसके लिए हलाल है? इस तरह की बहुत सारी शक्लें हमारे माशरे में पाई जाती हैं हराम खोरी की, और इसी से अल्लाह ताला ने मना किया। अल्लाह ताला यहीं बैठे बैठे देखिए कितनी आयतें मैंने पढ़ दी, कितनी हदीस मैंने सुना दी, न जाने कितनी आयत है कुरान के अंदर, न जाने कितनी अहादीस है कुतुब अहादीस में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका ग़ुलाम उनके पास दूध लेकर के आया। क्या लेके आया? दूध लेके आया। पेश किया, हज़रत ने दूध पी लिया। दूध पीने के बाद पूछा कि कहाँ से ले आए? पीने से पहले नहीं पूछ सके, भूख लगी रही होगी।
پی لیا، زہر بھی نہیں گیا لیکن پینے کے بعد پوچھ لیا تو کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک جگہ دعا تعویذ کی تھی، تعویذ گنڈا کیا تھا، یعنی وہ جو شرکیہ تعویذ ہوتی ہے، میں نے دعا تعویذ کی تھی تو ان کی طرف سے یہ ہدیہ آیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو پلا دوں۔ اب ظاہر ہے تو حرام ہے، چنانچہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے آج ہی کتاب میں پڑھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادخل اصابعہ فی فیہ، اپنی انگلی منہ میں ڈال کر کے پورا دودھ قے کیا، پھر پانی پیا، پانی پی کر کے پھر قے کیا، الٹی ہوئی، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈال کر کے قے کی، اور حدیث میں جو لفظ آتا ہے حتی ظن ان روحہ ستخرج، بار بار یہ عمل کرنے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ ابھی ان کی جان نکل جائے گی، پھر زبردستی قے کرے گا تو کیا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا ہے، اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخالطت الامعاء، اے اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا، میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا، اگر اس کا کوئی اثر میری آنتوں میں اور میری رگوں میں رہ گیا ہو تو معاف کر دے، میرے بس میں جو تھا وہ تو میں نے کر لیا، الٹی کر دی، اپنے پیٹ کو دھو دیا، لیکن اگر اس کا کوئی اثر پھر بھی رہ گیا ہو تو معاف کر دے مجھ کو۔ حضرت علی بن معبد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، یہ کسی کے ہاں مہمان ہوئے، کسی کے ہاں مہمان ہوئے، اور وہاں مہمان رہتے ہوئے انہوں نے کوئی کتاب لکھی، آدمی موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس زمانے میں جو لکھنے کی چیز تھی قلم دوات، جن لوگوں نے مکتب میں پہلے پڑھا ہوگا اور تختی پر یا کاغذ پر قلم دوات سے لکھا ہے تو بہت دیر تک اس کی روشنائی کیا رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اور اگر اس کو سکھایا نہ جائے، پڑھنے کے زمانے میں ہم لوگ کیا کرتے تھے، تختی پہ لکھتے تھے، لکھنے کے بعد پھر وہ تختی دھوپ میں لے جا کے رکھتے تھے تاکہ سوکھ جائے، کاپی پہ لکھتے تھے، لکھنے کے بعد پھر وہ دھوپ دکھاتے تھے تاکہ روشنائی سوکھ جائے، پھیلے نہ۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کتاب یعنی ایک صفحہ دو صفحہ لکھا ہوگا، اور وہ روشنائی پوری پھولی ہوئی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو خشک کرے ورنہ خراب ہو جائے گی، تو خشک کیسے کرتے تھے اس زمانے میں، یہ مٹی ہوتی، دھول ہوتی ہے نا، دھول، تو دھول لے کر کے اس کو ایسے گرا دیتے تھے تو وہ مٹی اس روشنائی کو چوس لیتی تھی، پھر خشک ہونے کے بعد اس کو جھاڑ دیتے تھے تو مٹی جھڑ جاتی تھی اور حروف بنے رہتے تھے۔ اب جس گھر میں یہ مہمان تھے وہاں انہوں نے سوچا کہ تھوڑی سی دھول دیوار کے کنارے گری رہتی ہے نا، تو اس کو اٹھا لیں، اٹھا کے لا دیں۔ پھر ان کے ذہن میں فوراً آیا کہ یہ دیوار میری تو نہیں ہے، یہ گھر تو میرا نہیں ہے، یہ گھر میرا تو نہیں ہے، دیوار میری تو نہیں ہے۔ پھر ذہن میں فوراً آیا ما قدر تراب من حائط، تھوڑی ہی سی لوں گا نا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت۔ بہرحال یہ کہہ کر کے انہوں نے لیا، لے کر کے اس پہ چھڑک دیا، بات ختم ہو گئی۔ رات میں جب سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی سفید پوش آیا ہے اور کہتا ہے یا علی ابن معبد سیعلم الذی یقول ما قدر هذا التراب من حائط، کل پتہ چلے گا تم کو کہ اس مٹی کی کیا حیثیت تھی جو مٹی تم نے بغیر مالک کی اجازت کے لی ہے۔ یہ صحیح واقعہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار تو بڑے پیمانے پر کپڑے کا کاروبار تھا، اور مل میں سے کپڑا بن کر کے آتا تھا، فروخت ہوتا تھا۔ بہرحال حضرت کو بتایا گیا کہ کپڑے میں 2 تھان ایسا ہے جس میں کچھ چیر لگی ہوئی ہے، یعنی یہ کہ عیب ہے۔ تو حضرت نے جب مال آگے بھیجا مارکیٹ میں تو وہ 2 تھان الگ کر دیا، اور خود نہیں جاتے تھے، کام کرنے والے لوگ تھے وہ لے کے جاتے تھے۔ تو حضرت نے ان کو تاکید کی کہ دیکھو یہ 2 تھان
یہ کٹا ہوا اس میں عیب ہے، اس کو الگ سے بیچنا اور بتا کے دینا اور کم قیمت پر دینا، تاکید کی۔ اب ظاہر اس زمانے کا سفر کے لوگ مہینہ مہینہ سفر کر کے منڈی پہنچتے تھے اور ایک آدھ مہینہ 2 مہینہ وہاں قیام کرتے تھے، بیچتے تھے، تب آتے تھے۔ بہرحال وہ گیا تو سارا مال تھوک کے حساب سے نکل گیا، کسی ایک تاجر نے سارا مال ایک ساتھ خرید لیا تو اس نے وہ بھی اسی کے ساتھ نکال دیا۔ بہرحال بہت جلدی وہ واپس آ گئے تو امام صاحب کو بڑی حیرت ہوئی اور پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا حضرت سب ایک تاجر نے سارا مال ایک ساتھ لے لیا تھوک کے حساب سے۔ کہا وہ جو تو تھا وہ عیب والا تھا وہ؟ کہا حضرت وہ بھی اسی کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا یہ تو ناجائز ہے، عیب دار کپڑے کو تم نے بے عیب دار کپڑوں کے ساتھ بیچ دیا، یعنی اسی قیمت میں بیچا، یہ تو غلط ہے۔ پھر حضرت نے اس کو واپس کیا، کہا جاؤ اس آدمی اس تاجر کو تلاش کرو اور تلاش کر کے اس کی تلافی کرو، لیکن اب کون ملتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ اس تجارت کے جتنے پیسے تھے، صرف یہ نہیں کہ اس کی قیمت، جتنے پیسے تھے سب صدقہ کر دیے۔ کہا کہ وہ تو ناجائز ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ سب مشتبہ ہو گیا اور میرے لیے ایک پیسہ حلال نہیں، سب انہوں نے کیا۔ تو اس طرح کی احتیاطی زندگی سے پھر وہ امام اعظم ابو حنیفہ بنے کہ آج دنیا کا 2/3 جو ہے ان کی فقہ پر اتباع کرتا ہے اور حنفی کہلاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، کس چیز کے؟ کہ کھانے پینے پہننے اوڑھنے رہنے سہنے کی چیزوں میں احتیاط کی جائے، حرام تو دور کی بات ہے، کوئی چیز مشتبہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے تو طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی آفتیں، مصیبتیں، بیوی کو کھلاتے پلاتے پہناتے اڑھاتے ہیں لیکن وہ ہماری ایک مان کے نہیں دیتی، بچوں کو کھلاتے پلاتے پہناتے اڑھاتے ہیں، تعلیم و تربیت کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے نافرمان ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال پیش آ رہی نا۔ اور جس کے جسم میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا ہے، جس کے جسم پر کوئی ایک چیز بھی حرام کی ہے گھر میں یا اس طریقے سے، فرمایا نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، نہ اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ قبول نہیں اور دعا اس کی قبول نہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا کوئی بھی عمل صالح قبول نہیں اللہ کے۔ اس لیے ہم سب کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، حلال طریقے پر کمائیں اور اچھی نیت سے کمائیں، نیک نیتی کے ساتھ کمائیں، حرام سے بچیں اور مشتبہ سے بچیں، کوئی چیز مشتبہ بھی نہیں آنی چاہیے، حرام تو دور کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ آج ہم لوگوں کے حالات اور مسائل پوری امت کے، کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، مسجد حرم میں ہو رہی ہیں، مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں، لوگ اپنی اپنی مساجد میں اور رات کی تہجد میں لیکن اثر نہیں ظاہر ہو رہا۔ وجہ اس کی کہ ہمارے ہاں استعمال ہونے والی چیزوں میں احتیاط نہیں، احتیاط نہیں۔ اگر کوئی ایک چیز بھی حرام چھوڑی مشتبہ آ گئی، کام خراب ہو گیا۔ بات بہت لمبی ہو گئی ورنہ جی چاہتا تھا 2-3 واقعات اور سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، پاکیزہ صاف ستھری اور عمدہ چیزیں استعمال کرنے والا بنائے، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو، چاہے پینے سے ہو، چاہے پہننے اوڑھنے سے ہو۔ ہم نے مکان بنایا، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ مکان میں کیسے پیسے لگے، اس کے بعد کہتے ہیں یار سکون نہیں۔ چوری سے، رشوت سے، خیانت سے کوٹھی کھڑی کر لی، اس کے بعد لکھ دی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ مذاق ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا؟ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.